السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ غزوہ احد کا بیان ہم کر رہے ہیں اور یہ لیکچر نمبر 109 ہے۔ تو ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ صحابہ کرام نے میدان مار لیا، دشمن بھاگ گیا اور صحابہ کرام نے مال غنیمت جو ہے وہ لوٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ کی عورتوں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے جو ہے نا ٹخنے، ان کے پنڈلیاں ان کی ننگی ہو رہی تھیں اور ان کے زیورات جو پاؤں میں پہنے ہوئے تھے وہ نظر آ رہے تھے۔ اسی حالت میں وہ بھاگ رہی تھی۔ اب نا یہاں پر تیر انداز جو نبی علیہ السلام نے درے پر مقرر فرمائے تھے، وہ جو ہے نا انہوں نے لغزش کھائی۔ تو 50 صحابہ تھے جن کو جو ہے نا نبی علیہ السلام نے درے پر مقرر کیا تھا، اور ان میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر تھے، اور یہ 50 تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انداز میں ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ لو کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے، پھر بھی تم نے اپنے مقام سے نہیں ہٹنا۔ تم یہ دیکھ لو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، پھر بھی اپنا جو ہے نا اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ تم اگر دیکھ لو کہ ہمیں پرندے اچک کر لے کر جا رہے ہیں، پھر بھی اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تم یہ دیکھو کہ ہمارے جو ہے نا صحابہ یا ہمارے لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، پھر بھی اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ گویا فتح ہو، شکست ہو، کچھ بھی ہو جائے تو تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ ہوا اب یہ کہ بعض صحابہ نے نا ادھر جو تھے انہوں نے کہا اب تو فتح حاصل ہو گئی، وہی بات ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فتح اب حاصل ہو چکی ہے، اور بلکہ کئی صحابہ واقعی مال غنیمت لوٹ رہے تھے، خیموں میں بھی داخل ہو چکے تھے، کفار جو ہے وہ بھاگ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ادھر کھڑا ہونے سے کیا فائدہ، فتح تو حاصل ہو چکی ہے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کروایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فتح ہو جائے یا شکست ہو، بحتیٰ کہ ہمیں پرندے اچک کر لے کر جا رہے ہیں، تم نے یہ درہ یا یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن نہ وہ خوشی کے مارے نا کہ فتح ہو چکی ہے، تو 40 صحابہ کرام نیچے اتر گئے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا سمجھایا تھا لیکن وہ نہیں سمجھے، 10 رہ گئے۔ اب وہ اتر گئے نا جب، تو اب یہ فتح جو ہے نقصان میں کہہ لیں یا شکست میں بدل گئی، اور یہ ایک اٹل اصول طے پا گیا کہ نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہوا یہ کہ خالد بن ولید جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کئی بار کوشش کی اور ادھر سے آ کر نا تو حملہ کرنے کی تاکہ مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ ہو سکے، لیکن عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی 50 سے اوپر سے تیر اندازی کرتے، تو کئی متعدد حملے خالد بن ولید کے جو ہے وہ ناکام بنا دی۔ اب ہوا یہ کہ یہ نہایت تیز اور ہوشیار تھے خالد بن ولید،
اب پھر انہوں نے دیکھا تو نظر ان کی ادھر ہی تھی، تو وہ جبل عینین اسے کہتے ہیں، غزوہ احد کے ایک مقام جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کھڑا کیا تھا، اس کا نام تھا جبل عینین۔ خالی ہو گیا، خالد کو تو ایسے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہی تو وہ چاہتے تھے۔ 10 صحابہ رہ گئے۔ اس نے فوراً جو ہے نا اکرمہ کو، جو کہ ان کا ہی ساتھی تھے، اپنے پاس بلایا اور جبل احد کا چکر کاٹا، اور جبل عینین پر جو متعین چند مسلمان تھے ان پر دعویٰ بول دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مٹھی بڑھ شیر دل ساتھیوں نے خالد بن ولید اور اکرمہ کے فوجی جتھے کا آخری دم تک مقابلہ کیا۔ جب تک ان کے دم میں دم تھا، کفار مسلمانوں کی پشت پر حملہ نہ کر سکے۔ اب ہوا ایک، یہ 10 تھے وہ زیادہ تھے، ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر کے، اور کافر جو ہے نا مسلمانوں کی پشت پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور خالد بن ولید اور اکرمہ نے سیدنا عبداللہ بن جبیر کو بھی اور ان کے چند ساتھیوں کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت کے اکٹھا کرنے کی دھن میں لگے ہوئے تھے۔ مشرکین نے مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کیا اور شدید ترین حملہ کیا، اکرمہ نے اور خالد بن ولید نے۔ تو جب یہ حملہ ہوا تو وہ گھبرا گئے، اوثان مسلمانوں کے خطا ہو گئے، ہوش و حواس چاہتے رہے، انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ دشمن بھی انہیں اچانک اس طرح گھیر لے گا۔ دوسری جانب میدان جنگ سے بھاگ جانے والے کفار نے جب اپنے گھوڑا سواروں کو نعرے لگاتے دیکھا، عزا کا، ہبل کا، تو مسلمانوں کو شہید کرتے دیکھا تو وہ پلٹ آئے جو بھاگ رہے تھے، اور مسلمانوں کا بھی قتل عام ہونے لگا۔ مسلمانوں نے جن کفار کو قیدی بنایا تھا یا جو مال غنیمت اکٹھا کیا تھا، درے کا ہی درا رہ گیا۔ اب مسلمان سامنے سے اور پیچھے سے چاروں طرف سے گویا محاصرے میں آ چکے تھے، گر چکے تھے۔ انہیں شدید جو ہے نا مزاحمت کرنی پڑ رہی تھی، اور اس دوران میں کچھ لوگ صحابہ بھی بھاگ گئے، یعنی کہ مسلمانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا یہ تبصرہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ یہ جو تمہاری جتنی حرکت تھی مال غنیمت کو دیکھنا، یہ دنیا طلبی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بڑے غفور الرحیم ہے نا، تو پھر ان کی معافی ہو گئی، ورنہ کام انہوں نے بڑا غلط کیا تھا، جنہوں نے پہاڑی چھوڑی تھی، خاص طور پر انہوں نے۔ اب ایک طرح تو مسلمانوں پر قیامت صغریٰ ٹوٹی ہوئی تھی اور قیامت ہی گزر رہی تھی، دوسری طرف نا ایک بدبخت عورت کافروں میں سے، اس کا نام عمرہ تھا، اس نے بڑی تیزی دکھائی، وہ جو ہے نا اس نے مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا جو مسلمانوں کے اولین حملے ہی میں گر چکا تھا۔ جھنڈا گرنا شکست کی علامت ہوتی ہے، جھنڈے کا بلند ہونا فتح کی علامت ہوتی ہے۔ جو ہی اس بدبخت عورت نے پرچم بلند کیا، بکھرے ہوئے مشرکین بھی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور زیادہ، اور مسلمانوں کے خلاف اب جم کر اس جھنڈے کے نیچے لڑنے لگے۔ اب ہر طرف مسلمان کافروں کے محاصرے میں تھے، دشمن کی یلغار نے انہیں تتر بتر کر دیا تھا، ان کی عسکری تنظیم ٹوٹ چکی تھی، حالت یہ ہو گئی تھی کہ کوئی مجاہد اگر شمال میں لڑ رہا ہے تو دوسرا جنوب میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ سپہ سالار اعظم تھے، ان سے بھی
صحابہ کا مسلمانوں کا رابطہ ٹوٹ چکا تھا. مطلب آپ کدھر ہیں اور صحابہ کدھر؟ میں نے کہا کوئی شمال میں لڑ رہا ہے، کوئی جنوب میں لڑ رہا ہے. اس وقت مسلمان کو اگر ہم جائزہ لیں تو 3 حصوں میں مسلمان تقسیم ہو چکے تھے. پہلا وہ گروہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چند جنگی جرنیلوں میں سے بعض حضرات موجود تھے. وہ نہ مرکزی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، مشرکین کے تعاقب میں نہیں گئے. جب فتح بھی ہو رہی تھی نا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس ہی تھے. یہ کتنے صحابہ تھے؟ یہ 14 صحابہ تھے. ان میں 7 تو مہاجرین تھے. مہاجرین میں ابو بکر، عبد الرحمن بن عوف، علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، ابو عبیدہ بن جراح اور زبیر بن عوام تھے. یہ ہو گئے 7 مہاجرین. اور 7 ہی انصار تھے. حباب تھے، ابو دجانہ تھے، عاصم تھے، حارث تھے، سہل تھے، اسید تھے، محمد بن مسلمہ تھے، سعد بن معاذ یا سعد بن عبادہ تھے. 14 یعنی کہ 7 انصار اور 7 مہاجرین، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ. دوسرا فوجی یونٹ وہ تھا جو دشمن کے تعاقب میں روانہ ہوا، لیکن وہ زیادہ دور تک نہ گیا. وہ نبی علیہ السلام کے ہیڈ کوارٹر، آپ کی مرکزی کمان کے قریب ہی رہا. جب جنگ کا رخ بدلا تو مشرکین اس گروہ کا محاصرہ نہ کر سکے. اس میں انس تھے، انس بن نضر اور عمر بن خطاب اور چند دیگر صحابہ جو گئے تو تھے لیکن زیادہ دور نہیں گئے تھے. پھر بڑی بڑک رفتاری اس کے ساتھ واپس آئے ہیں اور نبی علیہ السلام کے جو ہے نا قریب پہنچے ہیں تاکہ آپ کو دشمن کے حملے سے محفوظ رکھا جائے. تیسرا یہ عام مسلمانوں کا دستہ تھا، وہ مال غنیمت لوٹ رہا تھا اور یہ اکثریت انہی میں تھی. اور انہی پر نہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک حملہ کر کے انہی لوگوں کا گھراؤ کیا. یوں ان مجاہدین پر انتہائی غیر متوقع طور پر یہ آفت جو ہے وہ بھرپا ہو گئی. جب مسلمان نرگ میں آ گئے تو اب ہوش تو کسی کو نہیں رہا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ گڈ مڈ ہو گئے دونوں ہی، دشمن اور صحابہ، اور ایک دوسرے کی پہچان بھی مشکل ہو گئی. یہ حالت ہو گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے. اتنی افراتفری برپا ہو گئی. اس افراتفری میں بعض مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مارے گئے، شہید ہو. مثلا ان میں نا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ احد کے روز پہلے تو مشرکین کو بری طرح شکست ہوئی. اس کے بعد ابلیس نے نا، شیطان نے آواز لگائی، اے اللہ کے بندوں پیچھے. اس پر اگلی صف پیچھے پلٹی اور پچھلی صف سے گتھم گتھا ہو گئی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے. وہ مسلمان تھے تو وہ بے قرار ہو کر بولے، ارے اللہ کے بندو ہوش میں آؤ، یہ میرے والد ہیں. لیکن اللہ کی قسم لوگوں نے ہاتھ نہ روکا، یہاں تک کہ انہیں شہید ہی کر ڈالا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے. کتنا دیکھیں دل گردہ چاہیے، اللہ کے غصے میں آ سکتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا کی یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حذیفہ کو کہ آپ کے والد شہید ہوئے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں بعد میں. لیکن سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے یہ دیت مسلمانوں پر صدقہ کر دی، یعنی کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا. اس قربانی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی نگاہ میں ان کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ
اور عروہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ خیر ہی پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، یعنی کہ موت آ گئی خیر ہی پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے دیت تک قبول نہیں کی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں جن مسلمانوں نے ان کے باپ کو شہید کیا۔ افراتفری تھی نا، جان کے تو نہیں کیا تھا۔ اب ایک اور صحابی ہیں مصعب بن عمیر، یہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، یعنی کہ ان کی شکلیں جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل مبارک سے بہت ملتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے روز جھنڈا بھی ان کو عطا کیا تھا کہ جھنڈا یہ سنبھالے۔ عبداللہ نا ایک کافر تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا آیا، وہ آپ کے در پہ تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں، اگر وہ بچ گئے تو توبہ نعوذ باللہ میں ناکام ہو گیا، یعنی کہ میں ان کو شہید کروں گا۔ اس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا اس کے مقابلے میں آئے، انہوں نے اس لڑائی کی یہاں تک کہ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر خود ہی شہید ہو گئے۔ اب جو مصعب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، میں نے ابھی بتایا، تو جو عبداللہ تھا نا اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا۔ کس کو شہید کیا تھا؟ مصعب بن عمیر کو۔ اور ابن کمہ کا آیا کہ بقول بعض نے امر کہا ہے کہ مصعب بن عمیر پر اس نے حملہ کر دیا، ان کا دایاں بازو کاٹ دیا تاکہ جھنڈا نیچے گر جائے، تو وہ کہنے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس کے ساتھ ہی انہوں نے جھنڈا اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ ابن کمہ نے ان کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا مصعب بن عمیر کا، تو انہوں نے جھنڈے کو اپنے بازو کے ذریعے اپنے سینے سے بلند رکھا اور اس پر جھک گئے۔ اس وقت ان کی زبان پر یہی آیت مبارکہ کریمہ جاری تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد نہیں ہے ایک رسول مگر ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ ابن کمہ نے تیسری مرتبہ پھر حملہ کیا، ایسے لگایا ہوا تھا نا جھنڈے کو اپنے ایسے، اور ایسے ایک ہوا تھا، تو پھر تیسری مرتبہ ان کو شہید کر دیا، جھنڈا گر گیا۔ تو اب بنو عبدالدار کے دو آدمیوں نے جھنڈا تھامنے میں پہل کی، ان میں سویبت دوسرا عبد الروم تھا، تو جھنڈا عبد الروم نے بلند کیا، یہ جھنڈا عبد الروم ہی کے پاس رہا یہاں تک کہ مسلمان مدینہ لوٹ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نا وہ علم جو ہے تھام لیا اور بے مثال بہادری کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوتے رہے۔ مصعب بن عمیر کو نا صحابہ کرام نے بڑا یاد کیا بعد میں، یعنی کہ خراج تحسین پیش کیا کرتے تھے ان کی بہادری پر۔ ایک مرتبہ نا عبد الرحمن بن عوف، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، بے بعد کی بات ہے، کافی عرصہ بعد کی، تو ان کے سامنے کھانا لایا گیا، کھانا بڑا اچھا لذیذ تھا، وہ روزے سے تھے، تو اچانک انہیں نا مصعب بن عمیر کی یاد آ گئی، رونا شروع کر دیا، کہنے لگے وہ مجھ سے کہیں بہتر تھے، مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا، یعنی کہ حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔
میں نے بتایا نا یہ ان کے سینے میں قرآن تھا اور ہاتھ میں صرف تلوار تھی اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ توصیفی کلمات کہے، کہتے ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہمارا مقصد اللہ کی رضا تھا اور انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا، مگر ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں سے اس کا کچھ حصہ نیکی کا اجر کا مال غنیمت کی شکل میں یا فتوحات کی شکل میں پا لیا ہے، یعنی کہ آخرت میں بھی ہم کامیاب ہیں، دنیا میں بھی ہمیں اجر ملا، لیکن بعض ایسے تھے جنہیں دنیا میں ذرا بھی حصہ نہیں ملا اور وہ ہم سے زیادہ کامیاب تھے۔ کہنے لگے مصعب بن عمیر ہیں انہی میں سے ہے کہ انہوں نے احد کے دن جام شہادت پیا، ہمیں انہیں کفنانے کے لیے صرف ایک ہی چادر ملی، ایک چادر، اور اتنی چھوٹی تھی کہ اگر ہم ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کا سر ڈھانپنے اور پاؤں پر گھاس ڈالنے کا حکم دے دیا، ازغر گھاس تھی نا، ازغر، وہ پھر ڈال دی، اتنی بے کسی میں فوت۔ اب جب مصعب یہ شہید ہوئے ہیں نا تو ظاہر ہے ان کی مشابہت نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو افواہ پھیل گئی، جنگوں میں جھوٹی افواہ پھیل جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کی دنیا اندھیر ہو گئی، حوصلے ٹوٹ گئے کہ بھی نبی علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، بکھرنے لگے، حتیٰ کہ کچھ مدینہ واپس چلے گئے، مدینہ منورہ، کچھ پہاڑ پر جا چڑھے، صحابہ کرام غم کے سمندر میں ڈوب گئے، انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اندھیرے ہی اندھیرا آنکھوں کے سامنے، کہاں جائیں، کدھر جائیں۔ تو مسلمانوں کا ایک گروہ میدان سے بھاگ نکلا، کچھ میدان کے کناروں پر بیٹھ گئے، بعض حضرات نے ہتھیار پھینک دیے، بعض حضرات نے کہا کہ اب نبی علیہ السلام بھی شہید ہو گئے تو اب جینے کا کیا مزہ ہے، اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، اس لیے انہوں نے شہادت ہی کو ترجیح دی۔ بعض ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا جی کر کیا کریں گے۔ انہی میں سے انس بن نضر بھی تھے رضی اللہ تعالی، جن کو اتنا غم ہوا کہ اگر نبی علیہ السلام شہید ہو گئے تو ہم دنیا میں رہ کر کیا کریں، تو وہ نہ یہ بدر میں حاضر نہیں نہ ہو سکے تھے انس بن نضر، تو یہ اس کا افسوس بھی کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جہاد کا موقع ملا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں ان کافروں کا کیا حشر کرتا ہوں۔ چنانچہ اس موقع پر انہوں نے اپنا وعدہ جو ہے نا وہ سچا کر دکھلایا۔ بعض مسلمان تو اس قدر مایوس ہو گئے کہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تھا، ان سے رابطہ قائم کر کے مشرکین کے سالار ابو سفیان کے سامنے جنگ بندی کی پیشکش کرے اور ان سے امان حاصل کر لے۔ ان حضرات میں سے ایک نے کاش عبداللہ بن ابی کی طرف ہمارا کوئی ایلچی سفیر جاتا اور ہمارے لیے ابو سفیان سے پناہ لے آتا، اے میری قوم کے لوگوں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، بس اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہاں تمہارے پاس آ کر تمہیں قتل کر دیں تم اپنی قوم کے لوگوں کے پاس واپس چلے جاؤ۔ اب نا اصل مسئلہ زیادہ
بگڑا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی اطلاع جب ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اسی موقع پر نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔ اچھا، یہ جب احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام تو ایک رسول ہیں، تو رسول جو ہیں وہ دنیا میں آتے بھی ہیں، فوت بھی ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو تم اس کے بعد اسلام سے مرتد ہو جاؤ گے، اسلام تو قائم رہے گا نا، یہ مقصد تھا۔ اب انس بن اظہر کی نا شہادت کی آرزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ سن کر حضرت عمر، طلحہ بن عبید اللہ اور کچھ مہاجرین و انصار صحابہ نے تو ہمت ہار کر ہتھیار ہی پھینک دی۔ انس بن نضر کا نا ان کی طرف سے گزر ہوا، پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے ہتھیار پھینک دیے؟ وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے میری قوم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو محمد کا رب تو حی القیوم ہے، جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال کیا تم بھی اس کے لیے قتال کرو۔ انہوں نے جہاد کیا ہے، شہید ہو گئے، کوئی بات نہیں، ہم بھی جہاد کرتے ہیں۔ اور ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور کلمہ حق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوئے ہیں، تم بھی اسی پر مر مٹو۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، سونتی، اور یہ کہتے ہوئے مشرکین پر جھپٹ پڑے، اے اللہ، میں تیرے حضور اس کام کا معذرت کرتا ہوں جو ان مسلمانوں نے کیا، یعنی کہ اللہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ مسلمان میدان سے پیچھے ہٹے، اور میں ان کام سے بھی بیزار اور بڑی ہوں جو مشرکین نے کیا، دونوں سے بیزار۔ سامنے سے نا سعد بن معاذ آ رہے تھے، تو انس بن نضر نے کہا کہاں سے آ رہے ہو سعد؟ مجھے تو احد کے اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی، جنت کی، اور میں وہ خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اے سعد بن معاذ، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، قسم ہے نظر کے پروردگار کی، بے شک احد کے قریب جنت کی میں خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اب یہ نا انس بن نضر آگے بڑھے اور دشمن کو ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، اور جنگ کے خاتمے کے بعد زخموں کے اتنے ان کے جسم پر زخم آئے تھے کثرت کے ساتھ کہ ان کو پہچاننا بھی مشکل ہو چکا تھا، پہچاننا بھی، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پوڑوں سے پہچانا، اتنے زخم آئے تھے۔ انہیں کہتے ہیں نیزوں، تلواروں اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے ہوئے تھے، اس حال میں وہ شہید ہوئے، اور کہہ رہے ہیں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ اور ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں روحانی طور پر، حسی طور پر بھی جنت کی خوشبو سنگھا دیا کرتے۔
جیسے انس بن نضر نے جنت کی خوشبو جو ہے وہ حسی طور پر محسوس کی۔ تو اب ہم ادھر ہی تک بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔